ہاں جی آپ کا کوئی سوال نہیں؟ اچھا میں نے نا ایک ڈاکٹر اسرار صاحب کہ زمین کے حوالے سے کہ جو زمین کا ہم دیتے ہیں اجرت کے اوپر میں ٹھیکہ لیتے ہیں یا حصہ لیتے ہیں یہ جائز نہیں ہے، غلط ہے ان کا موقف. بخاری مسلم میں موجود ہے صحابہ کرام کرتے تھے کاروبار، ان کا موقف درست نہیں ہے. باقی اس میں جو سودی معاملات ہیں وہ اگر نہ کیے جائیں تو ٹھیک ہے. عموماً جو ہو رہا ہوتا ہے اس کی چل رہا ہوتا ہے. نقصان کی صورت میں سارے کا سارا نقصان اس نے اٹھانا ہے جو انویسٹر ہے یا جس کی زمین ہے. باقی محنت کرنے والے کی محنت ضائع ہوگی، اس کا معاوضہ ضائع ہو جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دونوں پہ ڈیوائڈ کریں. اس میں یہ چیز ہے کہ ظلم والا معاملہ وہ ٹھیک ہے. ویسے ڈاکٹر سرار صاحب کے جو فقی معاملات میں گریب تھی وہ خود ہی کہتے تھے کہ میری فیلڈ نہیں. اور ہاں جی آپ کا کوئی سوال؟ سر میرا سوال ہے، ابھی آپ نے اپنے اس میں ذکر کیا کہ حدیث میں ایک قیامت کی نشانی پہ ڈونڈی جب اپنا مالک جلے گی. جی ہاں جی. تو سر کچھ جو ہے وہ علماء کرام کہتے ہیں کہ ڈونڈی والا جو آپشن ہے وہ ختم ہو چکا ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ جاری ہے، تو اس لیے سر قیامت کی نشانی ختم نہیں ہو چکا، آبسلیٹ ہو گیا. غلاموں اور روڈیوں کا سسٹم آبسلیٹ کا مطلب ہے کہ بالفعل ایگزسٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اور ختم نہیں ہوا، اس کے پیچھے ایک لونڈی سسٹم کے اوپر پوری آپ سمجھ لیں ایک ڈاکٹرن ہے. ڈاکٹر اقبال صاحب نے بھی اس کتاب کی تعریف کی ہے. مولانا مودودی کی کتاب ہے الجہاد فی الاسلام، اس میں اس چیز کو ڈسکس کی. لونڈیاں صرف وہ عورتیں بنائی جائیں گی جو میدان جنگ میں مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے. یہ نہیں ہے کہ مسلمان کسی علاقے پر قبضہ کریں گے تو ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنائیں. دو آپشن ہے، یا تو ان عورتوں کو قتل کیا جائے جو مسلمانوں کے قتل کے لیے آئی ہیں. دوسرا آپشن یہ ہے کہ انہیں لونڈیاں بنایا جائے تاکہ ان کی آنے والی نسلیں جو ہے وہ اسلام کی طرف آئیں. تو بیسیکلی تو یہ اپنی موت سسٹم بن چکے ہیں. باقی میں نے بتا دیا آپ کو کہ جو بیٹی ہیں وہ اپنی ماں کے ساتھ ایسا سلوک کرے گی گویا کہ ان کی لونڈیاں ہو، یعنی بدتمیزی کرے گی. تو یہ معاوضہ بھی بات ہو سکتی ہے. اور دوسری وہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ مامون الرشید جو ہے وہ ایک لونڈی سے پیدا ہوا تھا اور الٹیمیٹلی وہ خلیفہ بن گیا. تو اس فارم میں ہی بات. آپ سود پیسے کے بدلے پیسے بس. اس میں اگر بینکوں سے لیتے ہیں تو بینک کو پیسہ اتنا ڈی ویلیو ہو جاتا ہے، اس کے لیے سونا رکھ لیں، آپ ڈالر میں رکھ لیں، ختم ہو جائے گی بات. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں ایک بندہ کہتا ہے میرا نکاح نہیں ہو رہا ہے اس لیے میں نے بدکاری کی ہے، تو یہ تو کوئی جسٹیفکیشن نہیں ہے نا. اس کا سولوشن موجود ہے. ہم سولوشن دے رہے ہیں کہ سونے کی فارم میں رکھیں. آپ کو دنیا کا کوئی کاروبار اتنا فائدہ نہیں دے گا جو سونا آپ کو فائدہ دے گا. سونا تو پچھلے 5-6 سالوں میں کوئی 3-4 گنا بڑھ چکا ہے. یعنی 2010 میں نے سونا بیچا تھا جب میں مکان بنا رہا تھا تو 35,000 روپے تولا تھا. اب 2.25 لاکھ روپے تولا ہے. اس وقت اگر میرے پاس 35,000 ہوتا، ٹھیک ہے، تو ان 17-18 سالوں میں بینک نے اس 35,000 کو 3 لاکھ نہیں بنانا تھا. ٹھیک ہے نا جی. لیکن آٹومیٹکلی بن گیا. اور حلال کا حلال ڈالر کی فارم میں رکھیں. باقی جو آپ ڈی ویلیو کی بات کر رہے ہیں نا اس سے بچنے کا پھر دوسرا طریقہ ہے آپ اسلامک بینکنگ کی طرف جائیں. اسلامک بینکنگ تو پاکستان میں آپ کا تو مسئلہ ہی نہیں نا. وہ ٹھیک ہے آپ کے ساتھ. جی وہ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. وہ جو پروفٹ جی وہ پیسے کے بدلے پیسہ تو نہیں کرتے نا، وہ آپ کے ساتھ مداربہ مشارکت کرتے ہیں اور کاروبار کرتے ہیں. اس میں میں نے تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے. بالکل درست. ہاں جی میرا سوال تو نہیں، مگر میں کیونکہ آپ علماء کو جو مفتیان کرام کو زیادہ ٹائم دیتے ہیں، میں اپنے آپ کو عالم تو نہیں کہتا، ٹائم کا مطلب سوال یعنی کہ ان کے سوال زیادہ ایڈریس کرتے ہیں. میں اس سے آپ سے نہیں، میں تو ان کے سوال ایڈریس نہیں کرتا. میں نے سوال ایڈریس عالم ہے تو وہ اسپیشل سوال کر سکتا ہے. نہیں، میں نے ان کے سوال نہیں ایڈریس کیے. میں نے دین کی جو خرابیاں تھیں وہ ہائی لائٹ کی ہیں. اس کے اگینسٹ علماء نے جب مجھے کہا یہ کافر ہے، یہ سازش ہے، تو میں اس کو جواب دوں. وہ علماء کے سوال کے ہم نے جواب کیوں دینا ہے؟ علماء تو علماء سے پوچھتے ہیں، مجھ سے کیا پوچھنا ہے؟ میں نے آپ سے اس لیے سوال پوچھنا چاہا کہ الحمدللہ میں حافظ قرآن ہوں. میں کٹر بریلوی مکتبہ فکر میں پرورش کی، خاندان سارا بریلوی ابھی تک کوشش کر رہے ہیں. مگر آپ سے انسپائر ہو کے الحمدللہ چلی کے اندر ہم نے 2019 سے درس قرآن شروع کیا ہوا ہے. میں نے پہلے 3-4 سال لگا کے خود تفسیر پڑھی ہے، ڈاکٹر اسرار صاحب کی سنی ہے اور مولانا مودودی صاحب کی پڑھی ہے. ابھی 5 سال ہو گیا الحمدللہ. ہمیں ہر منڈے کو جمعرات والے دن چلی میں
दरस कुरान करता हूँ, 2-3 लड़कों से शुरू हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह 17-18 लड़के भी हमारे पास आते हैं। माशाअल्लाह। तो ये आपसे सिर्फ नसीहत चाहते हैं, कोई आप हमें नसीहत करें, नसीहत के काम जारी रखें, उसको रोकना नहीं। जब खत्म हो बेहतर बनाने के लिए कोई नसीहत कर सके आप? बेहतर बनाने के लिए कि देखिए हमने अपने कुरान तफसीर लेक्चर्स रिकॉर्ड करवाए हैं और अभी दोबारा भी रिकॉर्डिंग हमारी सूरह मरियम तक पहुंच चुकी है, 208 लेक्चर्स हो चुके हैं। उसमें मैंने जो मदूदी साहब की तफसीर में या डॉक्टर साहब की तफसीर में जो कमजोरियां थी ना, उनको मैंने इसमें दूर किया, यानी अहादीस के हवाले दिए। क्रॉस रेफरेंसेस तो डॉक्टर साहब बड़े अच्छे देते हैं कुरान के, हदीस के मामले में उन्हें पता नहीं होता। और दूसरा जो इख्तलाफी मौज़ूआत है वो मैं हर आयत पे बताता हूँ कि ये आयत फलां फिरके की दलील है फलां अकीदे की, और ये वो किस तरह मिस यूज करते हैं, इसका असल माना क्या था। ये वो बहसें हैं जो आपको दुनिया की किसी तफसीर में नहीं मिलेंगी सिवाय हमारी तफसीर। उसकी वजह है कि ये तफसीरें जब लिखी गई हैं पुरानी इब्न कसीर, उस वक्त ये मसाइल नहीं थे। आज के दौर में जब लोग लिखते हैं वो इन मसाइल को हाथ नहीं डालते, वो कंट्रोवर्शियल बन जाती है। डॉक्टर सरार साहब इसलिए नहीं करते थे, वो कहते थे मेरे इख्तिलाफी मौज़ूआत के अंदर कॉम्पिटेंसी नहीं, मुझे खुद उन्होंने कहा मैं उम्मी हूं इन मामलात में। तो उसको भी कोशिश करें, लोगों को एजुकेट करें। वैसे तो यूरोप अमेरिका में तो मम्मी डैडी मुसलमान है, उनके ये मसले नहीं है, लेकिन जो यहाँ से गेम है ना उनके मसले हैं। वहां जो पैदा हुए हैं उनको आप सिंपल कुरान का तर्जुमा भी दें उनके लिए काफी है, लेकिन जो यहाँ से गंद लेके गए हैं ना अपने दिमाग में, उनका गंद निकालने के लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये किस किस चीज से प्ली लेते हैं, तो आप उसका जवाब कैसे देंगे। तो ये आप करें और बाकी वो सिलसिला जारी रखें। ठीक हो गया? हाँ जी। इस हवाले के जो इस्लामी रियासत के मुखालिफ खड़े होके जो बागी जमात होती है, तो ये पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ये वाला प्रिंसिपल किस तरह से एप्लीकेबल है या नहीं है कि करंट मौजूदा हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है, जो हमारी अपोजिशन पार्टीज़ हैं, उसको इस पैराए में जाहिर नज़र आ रहा है कि वो इस एंगल पे देख रही हैं, और उनके जो स्पोक्स पर्सन मार्केट में डिफरेंट नामों से नज़र आते हैं, वो इस चीज़ को जाहिर करते हैं कि जो मुखालिफ पार्टी है जिसको हम क्रश कर रहे हैं, वो बेसिकली इस्लामी रियासत के ख़िलाफ़ बगावत के ज़ुमरे में आ रही है। तो ये चीज़ क्या पाकिस्तानी माशरे में इम्प्लीमेंट हो सकती है या इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है? एक सवाल बस एक पे रुक जाना, मिक्स हो जाता, बाकी अगर बचा दो। पहली बात यह कि पॉलिटिकल जमातों का या बाकी जो फितना फसाद करने वाले हैं, टीटीपी हो गए, बलूचिस्तान के जो लिबरेशन करने वाले लोग हैं, इन सब की जो जंग है वो पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ है, गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है। मुझे बताएं इमरान खान के दौर में क्या टीटीपी ने हमले करने बंद कर दिए थे? इसका मतलब है उन्हें इस गवर्नमेंट से लेना देना नहीं है, पाकिस्तान से उनको मसला है, स्टेट से। तो स्टेट के खिलाफ जो खड़ा होता है ना वो खारजी ही होता है शरीयतवाद से। अच्छा, अब रहा कि एस्टेब्लिशमेंट कोशिश कर रही है मुखालिफ पार्टियों को दबाने की, तो ये एस्टेब्लिशमेंट तो हमेशा से ऐसा करती है, पॉलिटिकल जमातों को दबाती है। लेकिन ये बड़ी सख्त ज्यादती होगी कि अगर कोई शख्स ये कहे कि एस्टेब्लिशमेंट किसी सियासी जमात के साथ वो शुरू कर रही है जो कि टीटीपी के साथ कर रही है। अगर ऐसा करती तो सियासी जमात को आराम आ गया होता, वो 26 तारीख को दोबारा ना इधर आते अगर उनको उस तरह गोलियां मारते। इसका मतलब है एस्टेब्लिशमेंट फर्क करती है पॉलिटिकल जमातों का और दूसरी जमातों। और आखिरी बात, जो इस वक्त मजलूम है, ये किसी जमाने में जालिम थे, सास भी कभी बहू थी। और आप उस वक्त इमरान खान की तकरीर लगा के देखें जो इसने खादिम रिजवी के धरनों के ऊपर बयान किए थे, इनको सारा कहा था ये बागी हैं, स्टेट के खिलाफ खड़े हुए हैं। इमरान खान ने पूरा टीवी पे आके बयान दिया था कि हमारे चीफ जस्टिस को कोई धमकी दे, हमारे आर्मी चीफ को कोई धमकी दे, हमारी रोडें बंद कर दे, तो क्या हम इस तरह देखते रहेंगे? खान साहब के मानने वाले उन्हीं की तकरीर लगा के देख लें जो खादिम रिजवी के खिलाफ थी। तो खादिम रिजवी की क्या जमात नॉन स्टेट एक्टर थी? नहीं, वो तो पॉलिटिकल धारे में है। उन्होंने तो तीसरे नंबर पे वोट लिए हैं पंजाब में, पॉलिटिकल जमात है ना। उन्होंने असला भी नहीं उठाया था, सिर्फ रोड्स बंद किए, प्रोटेस्ट किए। तो इमरान खान साहब कहते थे ये बागी हैं। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को अब अपनी जमात के बारे में भी यही उसूल रखना चाहिए, या फिर वो माफी मांगे कि उस जमाने में गलत था। ठीक है, जिस तरह भी प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं ना कि 2014 के धरनों की भी तहकीक होनी चाहिए, सिर्फ आज के धरनों की नहीं। तो इसका मुख्तसर हाल ये है जो हम हमेशा से कहते हैं कि भाई अपनी बारी का इंतजार, सीधी सी बात है। ये भी 10 साल का प्लान लेके आए थे, अल्लाह की तदबीर और थी, फैज हमीद आज अंदर है, अपने अंजाम को पहुंच गए। अब वाले जो आए हैं ये भी एक तदबीर किए हुए हैं, जरूरी तो नहीं वो भी पूरी करेंगे, कल को कोई और आ जाएगा। हमारा मौक़िफ़ ये है कि एस्टेब्लिशमेंट का कोई काम नहीं है कि वो सियासत में लुच तले, लेकिन सियासी पार्टियों का काम भी नहीं है कि हुकूमत को चलने से रोके, बिल फाड़ दे और कि रेमिटेंस ना भेजें। ये रियासत के खिलाफ बगावत है, ये नून लीग की हुकूमत के खिलाफ बगावत नहीं है।
آج حکومت ہو پیپلز پارٹی کی, پی ٹی آئی کی, اور کوئی کہ جی ان کو آپ نے ٹیکس نہیں دینے تاکہ فوج کی تنخواہیں نہ دے سکے, نان سینس بات ہے. اس طرح تو پھر انارکی پھیلے گی, تو یہ غلط ہے. ان پرنسپل یہ ہے کہ چونکہ فوج ایک حقیقت بن چکی ہے سیکورٹی اسٹیٹ ہونے کی وجہ سے, ہماری سب سے بڑی کمزوری مسلمان ملک ہونا ہے جس کی وجہ سے لوگ ہمارے دشمن ہیں. یہ میں دکھ سے بات کر رہا ہوں کہ لوگ ہمیں نہیں دیکھنا چاہتے, اس کی وجہ سے ہمیں جو ہے نا یہ سیکورٹی اسٹیٹ بنانی پڑی ہے, اس وجہ سے یہ ویلفیئر اسٹیٹ بھی بنا پڑی, اور فوج جو ہے وہ فرنٹ کے اوپر اس وجہ سے آ گئی ہے. لہذا صبر کریں, نان اسٹیٹ ایکٹر نہ بنے. باقی یہ کہنا کہ پی ٹی آئی نون لیگ پیپلز پارٹی کا اسٹیٹس وہی ہے جو ٹی ٹی پی کا, تو ایسا نہیں ہے, نہ اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے, ورنہ تو ان کو فیسیلیٹیٹ تو نہ کر رہی ہو. باہر آ گئے ہیں نا سارے, باہر ہی پھر رہے ہیں, علی محمد خان باہر ہی پھر رہے ہیں نا, تو ٹی ٹی پی کا سربراہ اس طرح پھیر سکتا ہے باہر, وہ تو ان کو مار دیں گے. تو ایسا بھی نہیں ہے. باقی حالات بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. عمران خان صاحب نے جو اپنے زمانے میں کیا, آج ان پہ بھی وہ وقت آ گیا. میرے خیال میں اس وقت بھی غلط ہوا تھا, آج بھی غلط ہوا, بس صرف. اچھا, اور بس ایک سو نہیں, بس ایک ہو گیا. سر اس میں ایک بات یہ کہ جس طرح جنت کی زندگی ابدی سر ایک خاص وقت کے بعد وہ ابدیت میں ایک بے مقصدیت بھی نہیں آئے گی. بے مقصد, بے مقصدیت اس دنیا کا قانون ہے. جنت کی بیسک ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس میں کوئی بوریت نہیں ہے. اس دنیا سے آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ کیا ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ جی ایک مرد کے پاس 70 عورتیں ہوں تو کیا کرے گا وہ؟ جنت کی ڈائنامکس ڈفرنٹ ہے. یہاں پہ ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ رات ہی نہ ہو, سکون کیسے آئے گا؟ ایک جیسی عمر ہے. یہ بوریت سب سے بڑی کمزوری. اس لیے صحیح مسلم میں حدیث ہے, جنت میں نہ موت ہے, کھانا کھائیں گے ٹوائلٹ کی ضرورت نہیں, ڈکار آئے گا, ہر چیز ہضم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی تھی, اس کے لیے اس کو کوالیفائڈ لوگ چاہیے تھے جن کو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ ایک زندگی دے دے, خالق اور مخلوق کے فرق کے ساتھ. اس کے لیے اس نے ایک ٹیسٹ والی جگہ بنائی ہے. ادھر سے جو 0.00001% پاس ہوں گے وہ کوالیفائی کر دیں گے. ٹھیک ہے, تو بوریت کوئی نہیں ہوگی. ذہن میں رکھیں, بوریت چونکہ عیب ہے اور جنت ہر عیب سے پاک ہے. ہم چونکہ دنیا میں قیاس کرتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں ہم کھانا کھاتے ہیں ٹوائلٹ آئے گا, تو وہاں کیا کیوں نہیں آئے گا؟ وہاں اللہ نے یہ فریم آف ریفرنس رکھا. ٹھیک ہے, اس لیے بوریت نہیں ہے. جنت تو نام ہے آسانیوں کا, مشکلات کے نہ آنے کا. مسلم شریف میں حدیث ہے 4 خوشخبریاں پہلے دن ملیں گی. مبارک ہو, آج کے بعد موت نہیں آئے گی, ہمیشہ زندہ رہو گے. آج کے بعد بوڑھے نہیں رہو گے, ہمیشہ جوان رہو گے. آج کے بعد بدحال نہیں ہوگے, ہمیشہ خوشحال رہو گے. آج کے بعد اللہ تم سے ناراض نہیں ہوگا, ہمیشہ راضی رہے گا. اس دنیا میں مجھے بتائے وہ گارنٹی دے سکتا ہے کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ مجھے اللہ ناراض نہ ہو؟ جنت میں کوئی کام ہی ایسا نہیں ہوگا جس سے ناراضگی ہو, کیونکہ جو ناراضگی والے کام ہے نا وہ ادھر جائز ہے. اور آخری بات جو بڑی حیران کن ہے, دنیا میں جو چیزیں حرام ہے نا وہ جنت کا انعام ہے. کتنی حیران کن بات ہے. دنیا میں جو حرام ہے وہ جنت کا انعام ہے. جو دنیا میں سونا مرد کے لیے حرام ہے, جنت میں انعام ہے. ریشم حرام ہے, جنت میں انعام ہے. کتنے ایسے کام جو دنیا میں حرام ہے, اس کا مطلب ہے وہ وقتی طور پر حرام ہے. جیسے روزے کے دوران کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے افطاری کے بعد, تو یہ دنیا ایک روزہ ہے جس کی افطاری انشاءاللہ جنت میں ہے, رسول اللہ کے قدموں میں انشاءاللہ. میرا سوال یہ ہے کہ بینکوں میں آج کل جیسے کہ انٹرسٹ اسلامک بینکوں نے سیونگز پہ وہ کر دیا ہے کہ فتوے ہیں کہ آپ جائز ہیں, جی جائز ہے. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی جائز ہے. میرا یہ موقف ہے, میں نے اس کی پوری ڈاکٹرین سمجھائی ہے. یہ 26ویں آئینی ترمیم جب ہوئی تھی نا, تو اس میں نے اسلامک بینکنگ کیا ہے, نان اسلامک بینکنگ کیا ہے, پورا تفصیلی لیکچر ریکارڈ کروایا ہے. بیسک یہ ہے کہ اسلامک بینکنگ منی اگینسٹ گڈز ہے اور انٹرنیشنل بینکنگ منی اگینسٹ منی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عام بینک میں جو آپ پیسے جمع کرواتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ سودی قرضہ دیتے ہیں دوسرے لوگوں کو, بڑا سود لیتے ہیں, تھوڑا سا آپ کو کھلا دیتے ہیں. اسلامک بینک والے کیا کرتے ہیں, آپ کے پیسے کو لے کے فیکٹری اونر کے پاس جاتے ہیں, اس کو کہتے ہیں کہ مجھے انویسٹمنٹ کرنی ہے تمہارے اس میں, کتنے شیئرز میرے ہیں, تم کاروبار کرو, اس کا جو پروفٹ ہوگا ڈیویڈنڈ اس کا کچھ حصہ وہ اپنے پاس رکھتے ہیں, کچھ ہمیں دیتے ہیں. زمین عثمان, جو نکاح اور زنا میں فرق ہے نا وہ اسلامک اور نان اسلامک میں فرق ہے. اب دیکھیں نکاح اور زنا میں بیسیکلی تو بیسک فرق تو ایجاب و قبول کا ہی ہے نا, حق پہل کے بس, باقی تو سب کچھ سیم ہے, لیکن وہ حلال کر دیتا ہے. اس لیے قرآن میں ہے کہ کافر کہتے ہیں کہ کاروبار بھی تو سود کی طرح ہے نا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سود کو ہم نے حرام کیا, کاروبار کو حلال کیا. ٹھیک ہے, 10 لاکھ کا کرایہ نہیں لے سکتے, 10 لاکھ کے مکان کا کرایہ لے سکتے ہیں. کیوں؟ کموڈٹی انوالو ہو. ونس کموڈٹی انوالو ہوئی سود ختم ہو. اسی کی بنیاد پہ قسطوں کا کاروبار بھی درست ہے.
ٹھیک ہو ہاں جی اور آپ کے ان میں سے کوئی نہیں ہاں جی نہیں ایک تو ہو چکا ہے نا سوال تو قیامت تک ختم نہیں ہوں گے میں بیٹھا ہوں ہاں سوال کون سے اور اگر نہیں کر سکتے آپ کے کوئی سوال نہیں ادھر آپ بتاؤ کوئی سوال نہیں ٹھیک ہے ضروری نہیں کرنا جن کا نہیں ہے ان کے لیے 100 دفعہ دعائیں میری تاکہ میں ہاں جی آپ کا آپ کے کوئی دوست ہاں جی بچہ آپ کا بس ٹھیک ہے یار ٹائم بھی ہو گیا نا 3:30 ہو گیا نا میں نے آ گیا